حسينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کی آیات کریمہ کے ذہن میں اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان سے جو معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے ان کے دوسرے مرحلے پر یہ گزارش کرنا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے نفوس میں قوت ارادی پیدا کرانے کا کیا اہتمام اور انتظام کیا ہے. اس حقیقت کو واضح کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک جملہ اپنے ان بچوں اور نوجوانوں کے لیے جو شاید ان دونوں الفاظ کی حقیقت سے زیادہ باخبر نہ ہو. عقیدہ اس فکر، نظریے اور ایمان کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر رہتا ہے. عمل ان حرکات و سکنات کا نام ہے جن کا ظہور انسان کے اعضاء و جوارح سے ہوا کرتا ہے. عقیدہ اور عمل کا سب سے بڑا اور گہرا رابطہ یہ ہے کہ عقیدے کا کام ہے انسان میں تحریک عمل پیدا کرنا اور عمل کا کام ہے انسان کے عقیدے کا تحفظ کرنا. اگر کسی انسان کے دل میں واقعی عقیدہ پایا جاتا ہے تو عقیدے کے مطابق عمل کا ظہور کلیر ہونا ضروری ہے. اور اگر انسان واقعی پر عمل ہے
تو اس کے عمل کے ذریعے اس کا عقیدہ بہرحال محفوظ رہ جاتا ہے۔ جس انسان کے پاس عقیدہ نہیں ہے اس کے اندر عمل کی تحریک نہیں، اور جس کے پاس عمل نہیں اس کے عقیدے کا کوئی محافظ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو سرمایہ بھی انسان کی نگاہ میں قیمتی ہوتا ہے، جہاں انسان اس سرمایہ کو چھپانے کا انتظام کرتا ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ اس کے محافظوں کا بھی انتظام کرتا ہے۔ ساری دولت کو گھر میں چھپا کے رکھ دینا دولت کے تحفظ کی علامت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے تحفظ کا انتظام الگ سے کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام نے مسلمان کو یہ سمجھایا، تیرا عقیدہ ان تمام اموال سے، ان ساری دولتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جن کو انسان مختلف خزانوں میں چھپا کے رکھا کرتا ہے۔ اور جس طرح دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کے سارے خزانے اپنے تحفظ کے لیے محافظ کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح تیرے دل میں چھپا ہوا عقیدہ اپنے تحفظ کے لیے تیرے اعمال کا محتاج ہے۔ انسان کا عمل اس کے عقیدے کا بہترین محافظ ہوتا ہے، جو انسان صبح سے شام تک مسلسل پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے، نیند قربان کرے خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے، کاروبار چھوڑے خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے، راحت و آرام کو تج دے خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایسے انسان کے ذہن سے خدا نکل جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایسا انسان خدا سے اور عقیدے توحید پروردگار سے غافل ہو جائے؟ اگر واقعاً انسان اپنی نماز کو خدا کی بارگاہ میں حاضری سمجھتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان نماز کو روٹین کا کام سمجھتا ہے، کوئی زندگی کا کاروبار سمجھتا ہے اور اس کے حقائق سے بالکل ناشنا اور بے خبر ہے، تو ایسے انسان کا قیام و قعود شاید انسان کے عقیدے کو تحفظ نہ کر سکے۔ اسی لیے دین اسلام نے نماز کے حرکات و سکنات، نماز کے قیام و قعود اور رکوع سجود سے پہلے انسان کو یہ سمجھایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس قیام و قعود اور رکوع و سجود کے لیے حاضری دینا، تو اس سے پہلے تمہارے دل و دماغ میں یہ نیت، یہ ارادہ ہونا ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو پروردگار کے لیے انجام دے رہے ہیں، تاکہ انسان جب قیام کرے تو یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں، گھر میں مصلی پر کھڑے ہیں، یہ سمجھے خدا کے سامنے کھڑے۔ جب انسان جھک جائے تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی کسی طاقت کے آگے جھک رہے ہیں، یہ سمجھے اپنے پروردگار کے آگے جھک رہے ہیں۔ جب انسان اپنی پیشانی خاک پر رکھ دے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ پیشانی اسی قابل ہے جو خاک پر رکھی جائے، یہ سمجھے وہ اس قابل ہے جو اس کے سامنے پیشانی خاک پر رکھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز اسلام میں جو سرکار دو عالم نے لوگوں کو اللہ کی بندگی، عبادت پروردگار اور نماز کی دعوت دی، تو کچھ ایسے نافہم افراد بھی تھے جو نو مسلم ہیں، زیادہ ترین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم کے سامنے یہی ایک مسئلہ رکھا، ہم آپ کے اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے خدا کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، جو عقائد آپ ہمارے حوالے کریں گے، ہم ان عقائد کو تسلیم کر لیں گے، مگر ایک کام آپ ایسا لینا چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری سربلندی کے خلاف ہے، ہماری عظمت کے خلاف ہے۔ ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ہم ایمان لا سکتے ہیں، ہم عقیدے کو تسلیم کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ آخرت کو مان سکتے ہیں، ہم مشاہد اور محسوس کائنات کے ساتھ یہ غیبی طاقت کا اعتراف کر سکتے ہیں، مگر ہم جیسی سربلند قوم، ہم جیسی سرفراز قوم اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اپنا سر اتنا بلند تھا اسے خاک تک پہنچا کے پیشانی کو خاک پر رکھ دے، یہ ہمارے غرور کے خلاف ہے، یہ ہماری انا کے خلاف ہے، یہ ہماری عظمت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنے مذہب سے باہر نکال دیں تو ہم آپ کے دین کے لیے تیار ہیں، مذہب کے لیے تیار ہیں، اسلام اور ایمان کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر مذہب یہی دکھاتا ہے کہ جس انسان کا سر بلند تھا وہ خاک پر چلا جائے، اگر عقیدہ آپ کا یہی دکھاتا ہے کہ انسان سر بلند ہونے کے بجائے سر نیچو ہو جائے، خاک پر گر جائے، تو ہم ایسے اسلام اور ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم نے ایسے نئے دائرے اسلام میں آنے والوں کو یہ سمجھایا تمہارا جلوہ قابل قدر ہے،
تمہارا جذبہ قابل احترام ہے. ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ سربلند ہے وہ سرنگو نہ ہونے پائے. ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں جس کا سر اونچا ہے جھکنے نہ پائے. مگر ہم فقط یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر جتنا شعور پیدا ہو جائے کہ جن کے مقابلے میں ہم بڑے ہیں ان کے سامنے یہ سر نہ جھکنے پائے. جو ہمارے مقابلے میں بڑا ہے اس کے سامنے سر جھکے. اسی نقطے کو تم نے نہیں پہچانا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بلند ہو اور یقیناً تم بلند ہو. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بلند کو کسی بات کے سامنے جھکا دیا جائے. لیکن ہم تمہارے دل و دماغ میں اتنی معرفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے حیوانات سے تم اونچے ہو, جیسے نباتات سے تم بلند ہو, جیسے جماعتات سے تم بلند ہو, جیسے دنیا کی ساری مخلوقات سے تم بلند ہو. اگر ساری مخلوقات کی طرح پیدا ہونے کے بعد تم سب سے بلند تر ہو سکتے ہو, اتنا تو سمجھو کہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے وہ تم سے باہر بلند تر ہوگا, تم سے باہر اونچا ہوگا. اگر پیدا کرنے والے نے اپنی مخلوقات میں تمہیں افضل بنایا, اشرف بنایا, اعلیٰ عرفہ بنایا, اونچا بنایا اور اونچا بنا کے جو تم سے بس حیوان تھا اس کو تمہارے سامنے جھکا دیا, جو جماعتات تھے انہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا, جو نباتات تھے ان کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا. اگر پیدا کرنے والے نے تمہیں اتنا اونچا بنایا کہ جن کو تم سے کمتر بنایا تھا ان کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا, ان کو تمہارے سامنے جھکا دیا, ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. زمین تمہارے قبضے میں, آسمان تمہارے قبضے میں, چاند سورج تک جانے کی طاقت تمہارے ہاتھوں میں ہے, فضاؤں کو چیر ڈالنے کا دم تم میں ہے, سینے سمندر کو چیر ڈالنے کا دم تم میں دیا گیا ہے. اگر پیدا کرنے والے نے سب کو تمہارے سامنے جھکا دیا اس لیے کہ تم ان سے اونچے تھے, اس لیے کہ تمہیں ان سے افضل اور بالا تر بنایا گیا تھا. تو اتنی ہی بات تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس نے ان سب کو تمہارے سامنے جھکا دیا جن سے تمہیں افضل بنایا تھا. اب تمہیں خود اس کے سامنے جھک جانا چاہیے جس نے تمہیں افضلیت دی, جس نے تمہیں یہ شرف دیا تھا, یہ کرامت عنایت فرمائی تھی. تو انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمارے سر کا جھک جانا یہ ہماری عزت کے خلاف ہے, ہماری سربلندی کے خلاف ہے. اسلام نے یہ سمجھایا یہی سرفرازی ہے, یہی سربلندی ہے, یہی احسان شناسی ہے. احسان فراموشی عظمت نہیں ہے, احسان شناسی عظمت. اپنے محسن و منیم کو پہچان کے اس کے سامنے جھک جانا یہ عزت ہے, یہ سربلندی ہے, نہ کوئی ذلت ہے, نہ کوئی حقارت ہے, نہ کوئی توہین ہے. تو عزیزان محترم میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اعمال, یہ ساری عبادتیں جن کی تعلیم اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو دی ہے, ان ساری عبادتوں کا ایک ہی مصرف ہے کہ ان کے ذریعے وہ عقیدہ انسان کے ذہن میں باقی رہ جائے جس کے تحفظ کے لیے یہ اعمال واجب کیے گئے. پروردگار نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے, نہ ہماری بندگی کا محتاج ہے, نہ ہماری عبادت کا محتاج ہے, ہماری دولت کا محتاج نہیں تو ہمارے پاپوں کا کیا محتاج ہوگا, ہمارے حضر و وطن میں رہنے کا محتاج نہیں ہے تو عالم و غربت و مسافرت کا کیا محتاج ہوگا. پروردگار جب اس پورے مال کا محتاج نہیں ہے جو اس نے خیرات کے طور پر ہمارے حوالے کر دیا تو اس کے 10ویں 20ویں 40ویں کا کیا محتاج ہوگا. پروردگار نہ ہمارا محتاج, نہ ہمارے وجود کا محتاج, نہ ہماری عبادت کا محتاج, نہ ہمارے مال کا محتاج, تو کسی بات کا محتاج نہیں ہے. مگر اس کے بعد بھی ہم سے ان بندگیوں کا, ان عبادتوں کا, ان اعمال کا مطالبہ کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ تمہارے سجدوں سے ہم بلند ہو جائیں گے, اس لیے کہ اپنے سجدوں سے تم بلند ہو جاؤ. اس لیے نہیں کہ تمہارے پاپوں سے ہمارا گھر بھر جائے گا, اس لیے کہ اپنے پاپوں سے تم نعمت جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. اس لیے نہیں کہ تمہاری زکات ہمارے گھر چلی آئے گی, ہمارے گھر جو تمہارے گھر گیا ہے. اس لیے کہ تم میں احساس پیدا ہوگا جو تم سے کمزور ہیں ان پر تم رحم کرو, ان پر تم مہربانی کرو تاکہ اپنے سے کمزور دے کہ ہم تم پر مہربانی یہ عنوان ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. میں آئندہ مجالس میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے گزارش کرتا رہوں گا. عقیدے کا کام ہے عمل کی تحریک پیدا کرنا, عمل کا کام ہے عقیدے کو محفوظ رکھنا.
اس بنیادی نقطے کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اب میں وہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے اندر قوت ارادی کو مضبوط بنانے کے لیے کتنا انتظام کیا. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ قوت ارادی در حقیقت انسان کا اتنا بڑا جوہر ہے جس نے انسان کو باقی ساری مخلوقات کے مقابلے میں ممتاز بنایا، سربلند بنایا، سرفراز بنایا. ساری مخلوقات کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اگر نبات جمادات کو دیکھا، ان پتھروں کو دیکھا تو ان کے پاس کوئی ارادہ نہیں. یہ بنیادی طور پر قوت ارادی ہی سے محروم ہے. اگر نباتات درختوں کو دیکھا تو ان کے پاس کوئی قوت ارادی نہیں. اگر حیوانات کو دیکھا تو ان کے پاس اتنی طاقت تو ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مگر یہ قوت اتنی زیادہ کمزور ہے کہ اگر حیوان کو بھوک لگ جائے تو جو چیز سامنے آ جائے وہی اپنے قوت کو کھو بیٹھتا ہے. اگر حیوان کو پیاس محسوس ہو جائے تو جیسا پانی بھی سامنے آ جائے وہ اپنے ارادے کو کھو بیٹھتا ہے. اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہونے کے بعد بھی امتیاز نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرح کا اختیار یقیناً حیوانات کے پاس ہے جو درختوں کے پاس نہیں ہے، جو پتھروں کے پاس نہیں ہے. مگر حیوان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اختیار کا مالک ہونے کے بعد امتیاز کا مالک نہ ہو سکا. اور بشر کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ خدا نے اسے دونوں طاقتیں دے دی ہیں، اختیار بھی دیا ہے، امتیاز بھی دیا ہے. اگر تنہا اختیار ہوتا تو بلا تمیز خیر و شر نہ جانے کیا کر بیٹھتا، اور اگر تنہا امتیاز ہوتا تو سوچ سوچ حسرت سے مر جاتا کہ اچھائی سامنے ہے مگر کر نہیں سکتے، برائی سامنے ہے مگر چھوڑ نہیں سکتے. یہ مالک کا کرم تھا کہ امتیاز دیا تاکہ خیر و شر کو پہچان لے، اختیار دیا تاکہ خیر کو اختیار کر کے قابل مدح ہو جائے، شر سے محفوظ کر کے اپنے کو قابل تعریف ہو جائے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو در حقیقت یہ قوت ارادی جو انسان کے پاس ہے، ایسی قوت ارادی دنیا کی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. میں سارے تفصیلات کو آپ کے سامنے نہیں گزارش کر سکتا، مگر اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں، اتنا آپ نے یقیناً سنا ہے. مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا، روایات میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا. جب ملائکہ کی شان بندگی کا ذکر ہے، جب ملائکہ کی تعریف و توصیف کی گئی تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کی شان بندگی یہ ہے کہ صفوف لا یتضالون. کچھ ایسے ملک ہیں جو حالت قیام میں سب بستہ ہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. رکوع لا یسجدون، کچھ رکوع کے عالم میں سجدہ نہیں کرتے، کچھ سجدے کے عالم میں رکوع نہیں کرتے. یعنی خدا نے جس کو جیسا بنا دیا، یہ کمال تو یقیناً ہے جو اس سے انحراف نہیں ہے. توجہ کریں، یہ کمال ملک کے پاس اگر قیام میں ہے تو قیام میں ہے، چھوڑ کے باہر نہیں کرتا. اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، رکوع کو ترک نہیں کر سکتا. اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر یہ روح ملک کے کمال کا ہے کہ جیسا خدا نے بنا دیا بنا ہوا ہے، جیسا خدا نے بنا دیا اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتا، تو اسی کے ساتھ ابھی جو میں چاہتا ہوں اس نقطے کو آپ پہچانے. اگر یہ شرف ہے، یہ عزت ہے، یہ کمال ہے، خدا کی یہ دین ملک کے ساتھ ہے کہ جس کو جس عالم نے بنا دیا اسی عالم میں ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ محرومی بھی ہے کہ قیام والے رکوع کو ترس رہے ہیں، رکوع والے سجدے کو ترس رہے ہیں، سجدے والے قیام کو ترس رہے ہیں. یعنی قیام والے رکوع کرنا چاہیں تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، رکوع والے اگر سجدہ کرنا چاہیں تو یہ ان کے اختیار نہیں ہے، سجدہ کرنے والے قیام کرنا چاہیں تو وہ ان کے اختیار نہیں ہے. آپ نے اندازہ کیا، یعنی ہر ایک کو بندگی کی ایک قسم حاصل ہے. کسی کو بندگی میں قیام کا شرف حاصل ہے تو رکوع و سجود کے شرف سے محروم ہے، کسی کو رکوع کا شرف حاصل ہے تو سجدے کے شرف سے محروم ہے، کسی کو سجدے کا شرف ملا تو رکوع و قیام کے شرف سے محروم ہے. مولا نے سمجھایا، اے بندے، خدا نے صاحب اختیار بنا کے تجھے اتنا اشرف بنا دیا لیکن بندگی کی قسموں سے ملک محروم رہ گیا. تجھے خدا نے محروم نہیں کیا. ابھی قیام میں تھا، اب رکوع میں آیا، اب سجدے میں گیا، جھکتے جھکتے اتنا جھکا کہ اپنے کو کاٹ تک پہنچا دیا. اٹھانے والے نے اتنا اٹھایا کہ نماز کو معراج بنا دیا.
پروردگار عالم نے انسان کو اس بندگی کے موقع میں کتنا بڑا کر دیا کہ نماز مومن معراج مومن بن گئی۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو ابھی سر بلند تھا وہ جھک رہا ہے، ہم یہی دیکھ رہے تھے جو سرفراز تھا وہ سر نگو ہو رہا ہے، وہ جھکتا چلا جا رہا ہے، خدا آواز دے رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ جھکتا چلا جا رہا ہے، یہ دیکھو اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اس کا کام تھا، یہ اس کی شرافت کا تقاضا تھا، یہ اس کی انسانیت کا تقاضا تھا کہ میری عظمتوں کو پہچان کے میرے سامنے جھک جائے۔ جب بندہ حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر، مسکین ہو کر اتنا شعور رکھتا ہے کہ میرے سامنے اپنے کو جھکاتا چلا جا رہا ہے تو میں رحیم ہو کر، کریم ہو کر، مہربان ہو کر دونوں کو اتنا اونچا کرتا چلا جاؤں کہ جتنا وہ اپنے کو جھکاتا جائے وہ اس کو اتنا ہی سربلند بناتا جاؤں۔ عزیزو اس لفظ کو یاد رکھیے گا، جھکنے کی انتہا کا نام ہے سجدہ، اٹھنے کی انتہا کا نام ہے معراج۔ بندے نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک بندہ جا سکتا تھا، خدا نے بندے کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک بندہ پہنچانے کے قابل تھا۔ ایک کلمہ پڑھے اسی شرف کا، اسی عزت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کے سامنے واقعات ہیں، میں جانتے ہیں آپ کہ میری عادت نہیں واقعات کو دہرانے کی، میں اتنا وقت اپنے پاس کبھی محسوس کرتا ہوں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، واقعہ سب کو معلوم ہے مگر آپ پہچانے اس بندے کو خدا نے امتیاز و اختیار دے کر ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی بندگی کا وہ شرف دے دیا جس شرف نے صاحب ایمان کو، مرد مومن کو صاحب ایمان میں رکھا، صاحب معراج بنا دیا۔ شاید یہ بھی ایک راز تھا کہ یہ شرف انسان کے مقدر میں تھا، ملک کے مقدر میں نہیں تھا۔ پیدائشی طور پر بندگی کر کے محترم رہ جانا، شریف رہ جانا یہ ملک کا کام تھا۔ اختیارات کو استعمال کر کے بندگی کرنا یہ بشر کا کام تھا۔ اسی اختیاری بندگی نے بشر کو صاحب معراج بنایا۔ شاید یہی رہا تھا جب بشر معراج میں چلا تو جو سب سے اونچا ملک تھا وہ ساتھ چلا، مگر معراج کی ایک منزل وہ آئی جہاں ملک ٹھہر گیا، بشر آگے بڑھ گیا۔ وہ بشریت آواز دے رہی تھی بلا اختیار بندگی جہاں تک لا سکتی ہے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ اختیاری بندگی جہاں لے جا سکتی ہے اس کا نام ہے قاب قوسین اور ادنیٰ۔ انسانیت کا امتیاز اسی ارادے کی قوت سے ہے، اور پروردگار عالم نے ارادے کی قوت دے کر انسان کو وہ امتیاز عنایت فرمایا، وہ شرافت عنایت کی۔ اس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نظیر نہیں ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس قوت ارادی کو محفوظ رکھے۔ اب میرے گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے اس قوت ارادی کو اتنا بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جس کا اشارے بچا لے جائے۔ یہ ایسی دولت نہیں ہے جو ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ قوت ارادی پر ہمیشہ دو طرف سے حملے ہوتے رہتے ہیں، کبھی داخلی حملہ، کبھی خارجی حملہ۔ انسان کے اندر جو قوت ارادی پائی جاتی ہے، ارادے کی قوت، جس کو آپ کی زبان میں ول پاور کہتے ہیں، یہ انسان کی ارادی قوت، یہ انسان کے ارادے کی طاقت، اس پر ہمیشہ دو طرف سے حملے برابر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک حملہ داخلی ہے جو خواہشات کی طرف سے ہوتا ہے، یہ حقائق آنے کی زندگی ہے، سامنے آتے رہتے ہیں، میں ساری باتیں نہیں گزارش کر سکتا، آپ خود پہچانتے ہیں۔ انسان کے ارادے کی طاقت پر ایک حملہ ہمیشہ اندر سے خواہشات کی شکل میں ہوتا رہتا ہے۔ ہمیشہ خواہش کا ایک مطالبہ ہے کہ انسان ارادے کی طاقت میں ڈوب کر جائے، اس کے بعد جو ہم چاہیں گے ہو جائے گا۔ انسان کو بھوک لگی، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اپنا ہو یا غیر ہو، خواہش کا ایک مطالبہ ہے کہ بھوک کا علاج ہونا چاہیے، اس پیٹ کو بھر جانا چاہیے، شکم پوری ہو جانا چاہیے۔ ہم کو اس سے کا تعلق ہے اپنا ہے کہ غیر کا، ہم کو اس سے کا مطلب یہ مال کس کا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر بھوک ہے تو بھوک کا علاج ہونا چاہیے، اگر پیاس ہے تو پیاس کا علاج ہونا چاہیے۔ انسان اس امتیاز خیر و شر کی بنا پر
یہ دیکھ رہا ہے یہ مال اپنا ہے یا غیر کا ہے. اگر روٹی اپنی ہے تو کھا لینی چاہیے, اگر غیر کی ہے تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر پانی اپنا ہے تو پی لینا چاہیے, غیر کا وہ افطار بھی ہو تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو انسانیت روکنا چاہتی ہے, خواہش انسان کو یہ سمجھا رہی ہے اگر تم اس خیر و شر کے چکر میں پڑ گئے, اگر حلال و حرام کے چکر میں پڑ گئے, ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے, ہم تو پیاسے ہی مر جائیں گے. خواہش کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے بھوک بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے خواہش کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے پیاس بڑھتی جا رہی ہے خواہش کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور جتنی خواہشات زندگی ہیں, میں تو انہی خواہشات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے تذکرے کو خلاف تہذیب نہیں کہا جاتا. ورنہ کتنی خواہشات انسان کے دل میں ہیں جن کا تذکرہ بھی شاید خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہو. ہر خواہش کا ایک کام ہے, اس کا ایک مطالبہ, ایک دباؤ, ایک زور یہ ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جانا چاہیے. بھوک کہتی ہے پیٹ بھرنا چاہیے, پیاس کہتی ہے اسے بجھنا چاہیے, دیگر خواہشات کہتی ہے جو ہم چاہیں وہ ہو جانا چاہیے. مگر انسان کے پاس ایک ارادے کی طاقت ہے. یہ ارادے کی طاقت سیلاب کے آگے پان کا کام کرتی ہے. خواہشات کا سیلاب آگے بڑھ رہا ہے مگر دل پاور ارادے کی قوت وہ روکے ہوئے ہیں. لاکھ بھوکے ہوں اگر کھانا دوسرے کا ہے تو نہ کھائیں گے, لاکھ پیاسے ہوں اگر پانی دوسرے کا ہے تو نہ پیئیں گے. لاکھ خواہشات کا دباؤ بڑھتا ہے, اگر نامحرم ہے تو نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں گے. یہ ٹکراؤ ہے جو انسان کے اندر ہو رہا ہے, کسی کو خبر نہیں کیا ہو رہا ہے. ادھر دنیا نے تو خالی میدانوں کی جنگ دیکھی ہے, دنیا نے تو ہر محاذوں کی لڑائی دیکھی ہے. یہ اندر جو صبح شام لڑائی چلتی رہتی ہے. انسان کی زندگی کا کوئی ایک منٹ, کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب اندر یہ جنگ جاری رہتی ہو. اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے یہ جنگ آپ کے اندر جاری ہے. ہو سکتا ہے کہ گرمی آپ کو پریشان کرے تو آپ کی خواہش کا مطالبہ یہ ہے کہ کہاں ایسی رہنے والے کھلے میدان میں آگے بیٹھے, کیوں پسینے میں تر ہو رہے ہو, کیوں اپنے کپڑے خراب کر رہے ہو. مگر ارادے کی قوت کہتی ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے, یہ اخلاق کے خلاف ہے, یہ مذہبی جذبات کے خلاف ہے, یہ دیانت کے خلاف ہے, یہ فرض ادا کے خلاف ہے. نہیں اٹھنا چاہیے. یہ مقابلہ اندر جاری ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. توجہ کریں, میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, توجہ کرے گا. یہ مقابلہ آپ کے اندر جاری ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ اس مقابلے میں فاتح ہو رہے ہیں. گرمی کا احساس آپ کو محسوس اٹھانا چاہتا ہے, مذہب کا احساس روکنا چاہتا ہے. تو سوچئے جب انسان فاتح ہونے کے بعد اپنی فضا کا احساس نہیں کر پاتا, جب میدان میں جیت جانے والا اپنی جیت کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو ہار جانے والا کیا سمجھے گا ہم کہاں ہارے. ہار جانے والا کیسے محسوس کرے گا ہم کہاں ہارے. جب ہم مختلف محاذوں پر قوت ارادی کے سہارے کامیاب ہوئے اور اپنی کامیابی کو محسوس کر گیا تو جو بیچارے صبح شام ہارتے رہتے ہیں ان کے پاس بھی صلاحیت کہاں رہ گئی کہ اپنی ہار کو محسوس کر سکے, اپنی شکست کا احساس پیدا کر سکے. یہ ایک عجب مالکہ ہے جو انسان کے اندر چلتا رہتا ہے. یہ ہے داخلی لڑائی جو خواہشات میں اور قوت ارادی میں ہمیشہ جاری رہتی ہے. خاص قوت ارادی کو غریب کو ایسی مالکے پر ایک ہی مہارت پر لڑنا پڑتا, خواہشاتی کا مقابلہ ہوتا نہیں. اس کے بعد جب باہر آئے تو باہر دوسرا مہار شروع ہو گیا. کبھی دشمن کا حملہ, کبھی دوستوں کے حملے, کبھی علمی حملے, کبھی عملی حملے, کبھی طاقتوں کے حملے, کبھی کوئی اور حملہ. دنیا میں ہزار طرح کے حملوں سے ہر انسان دوچار ہوتا ہے. ثقافتی حملے, تہذیبی حملے, تمدنی حملے, سیاسی حملے, اسلحوں کے حملے, استعمار کے حملے, نہ جانے کتنے حملے ہیں جو صبح شام انسان کو ہوتے رہتے ہیں. اور ایک غریب طاقت ارادی ہے جس کے بھروسے انسان ہر محاذ پر لوٹا چلا جا رہا ہے. یہ غلط سوچا ہے انسان نے کہ محاذوں کی فتح اسلحوں سے ہوتی ہے. عزیزو اس نقطے پر آپ محسوس کریں, یہ غلط دنیا داروں نے سوچا ہے اور شاید دنیا داروں کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ محاذ جیتے جاتے ہیں اسلحے کے سہارے, ہتھیار کے سہارے. نہیں, کوئی محاذ دنیا کا
نہیں جیتا جا سکتا جب تک مجاہد کے پاس ارادوں کی طاقت نہ ہو، جب تک مجاہد کے پاس ارادے کی قوت نہ ہو۔ میں وہ لفظ کہوں گا جس کو آپ کو کم سے کم سبھی سمجھیں گے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے دونوں منظر دیکھے، جن کے پاس قوت ارادی تھی انہیں بھی دیکھا، جن کے پاس ارادے کی طاقت نہیں تھی انہیں بھی دیکھا، جن کے پاس قوت ارادی تھی وہ دشمن کی طرف تلوار پھینک کے میدان میں کھڑے رہے، اور جن کے پاس ارادوں کی طاقت نہیں تھی وہ تلوار سمیت میدان چھوڑ کے جاتے ہوئے دکھائی دی۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا میدان جہاد میں مولا کائنات مصروف جہاد میں دشمن دیکھ رہا ہے کہ علی کی تلوار چل گئی، پھر بچنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، جس پر یہ تلوار اڑ گئی اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب دشمن نے یہ حال دیکھ لیا تو اسے علی کو نئے طریقے سے اور نئے انداز سے آزمانا چاہا، جیسے مولا کائنات کے مقابلے پر سامنے آیا، دیکھا اگر یہ تلوار چل گئی تو میرے زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس نے ایک نیا سوال اٹھا دیا، یا علی آپ کے بارے میں ایک تعریف سنی، لوگوں سے تذکرہ سنا ہے کہ علی کے سامنے کوئی صاحب کہیں آ جائے محروم نہیں کر سکتا۔ توجہ کریں گے لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن نے یہ حربہ کہاں استعمال کیا، دشمن نے اس حربے کو کہاں استعمال کیا۔ آپ کے بارے میں برابر یہ سنا ہے کہ آپ بہت کریم ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت سخی ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ کوئی شاید آپ کے سامنے کوئی سوال کرے تو آپ کے ڈر سے محروم نہیں جا سکتا۔ اور میں اگر تم نے سنا ہے تو صحیح سنا، اگر تم نے سنا ہے میرے بارے میں تو صحیح سنا ہے، میرے سامنے کوئی شاید آپ کے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ جیسے اس نے علی سے یہ قرار دے دیا، بلکہ فوراً اپنا سوال پیش کر دیا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جو میرا آپ کا مقابلہ ہو رہا، میں آپ کے تلوار کی سب پر آ چکا ہوں، اگر میں آپ سے تلوار مانگ لوں تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہاں 4 پیسے کا سوال نہیں ہے، دروازے پاس روٹی کا سوال یہ ہے، میدان جنگ میں مجاہد کے پاس سوائے تلوار پر ہوتا کیا؟ ایک ہی سہارا اس کے پاس لڑائی کا ہے، اسلحہ، ہتھیار، دور قدیم میں تلوار۔ وہ کہتا اگر میں ایسے موقع پر آپ سے تلوار مانگ لوں تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی اپنی عادت کرم پر باقی رہیں گے، یعنی عادت کرم کی کوئی فصلی عادت ہے کہ دروازے پر آ جاؤ تو روٹیاں لے جاؤ، میدان میں آؤ تو سوال پورا نہ کیا جائے گا۔ جیسے اس نے کہا اگر میں مانگ لوں تو آپ کیا کریں گے؟ تاریخ کا ذکر ہے کہ مانگنے کا انتظام نہیں کیا، یہ تلوار اس کی طرف آپ نے پھینک دی، یہ تلوار دے دے۔ اگر تجھے یہ خیال ہے تو یہ تلوار موجود ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا کرتے ہیں۔ انہیں میرے بارے میں فقط اتنا ہی سنا ہے کہ اگر کوئی سوال کر لیتا ہے تو سوال کو رد نہیں کرتے ہیں، صاحب کے سوال کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب اتنا بھی پہچان لے کہ ہم سوال کرنے کی زحمت بھی نہیں دیتے، ہم مانگنے کی زحمت بھی دیتے۔ یہ تلوار اگر تلوار تیرے ہاتھ میں آ جائے، اب آ جا میرے مقابلے پر، میں اپنی لوٹے کے لیے ویسے تیار ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ علی نے تلوار دشمن کی طرف پھینک کے بتایا کہ میدان جہاد میں تلوار کام نہیں آتی ہے، اسلحہ کام نہیں آتا ہے، وہ ارادے کی قوت ہے جو مرد مومن کے پاس ہے کہ تلوار اپنے ہاتھ میں رہے۔ جب بھی علی وہی تھے اور تلوار دشمن کے ہاتھ میں آ گئی، جب بھی علی 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہٹے، جہاں تھے وہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ ہوا کہ وہ طاقت کام نہیں کر رہی تھی، کوئی اور طاقت ہے جو کام کر رہی ہے، اور یہاں پہ چونڈا کہنے کو نہیں چاہتا ہے مولا ہم نے یہ تو پہچان لیا کہ آپ صاحب کے سوال کو رد نہیں کرتے، مگر سوال پورا کرنے کا یہ نیا طریقہ۔ اگر ہمارے دروازے پر کوئی صاحب روٹی مانگنے کے لیے آ جائے اور ہم دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے روٹی بھیج دیں تو دنیا ہمیں کریم کہے گی، دنیا ہمیں سخی کہے گی، دنیا ہمارے ثقافتوں کے چرچے کرے گی۔ کیا کہنا جو صاحب آتا روٹی اٹھا لے، بھیج دیں کہ روٹی چھوڑیے، اگر ہمارے سامنے کوئی سائل ہاتھ پھیلا دے اور ہم 100 درہم پر نوٹ اٹھا کے دے دیں تو ہر آدمی کہے جناب یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سا کرم ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو مولا اگر آپ کو دینا ہی ہے اور آپ اس کے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے تو کم سے کم قریب بلا کے اس کے ہاتھ میں دے دیجیے، یہ آگے جا کے اس کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ یہ تلوار اٹھا کے بھیج دینا
شاید کہ آپ کی عادت کرم کے مطابق تو نہیں معلوم ہوتا ہے. کیا کہنا ہے؟ تو شاید میرا مولا جواب دے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اسے نہیں پہچان رہے ہو. جتنا کی عادت دار تم مجھے سمجھ رہے ہو اتنا شریف و سمجھدار کی عادت دار وہ دشمن نہیں ہے. اگر مجھ سے تم بچاؤ لے جاؤ. آپ تو جانتے ہیں کوئی تلوار والا اگر دشمن کو بلائے کہ اگر یہی تمہیں منظور ہے تو آؤ دے جاؤ، تو دشمن کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ تلوار دینے کے لیے بلا رہے. وہ سمجھتا ہے یہ بھی کوئی فن جنگ ہے، یہ بھی کوئی حربہ ہے کہ ہم ان کے تلوار کی طرف پہنچ جائیں اور یہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے. تو میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، اس میں آ کے لینے کی ہمت نہیں. اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں آ کے تلوار دینے کا دم نہیں ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کہنے کا موقع ملے کہ میں نے مانگا مگر علی ندی آ رہی ہے. میری عادت کرم بھی محسوس ہو جائے اور اس کی ذہنیت کا بھی اندازہ ہو جائے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان کی قوت ارادی، انسان کی ول پاور، انسان کے اندر جو ارادوں کی طاقت پائی جاتی ہے، اس طاقت پر دو طرف سے ہمیشہ حملے ہوتے رہتے ہیں. ایک حملہ داخلی ہے جو خواہشات کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک حملہ خارجی ہے جو باہر کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے. اس کا مقابلہ بھی انسان کو ارادے کی طاقت ہی سے کرنا ہوتا ہے. اپنی اسلام جب اس نے چاہا کہ اپنے چاہنے والوں کو ہر مہارت پر مسلح بنائیں، مضبوط بنائیں، طاقتور بنائیں، تو یہ چاہا کہ انسان کی ارادے کی طاقت کو مضبوط کر دیا جائے. جتنی قوت ارادی مضبوط ہوگی اتنا ہی مجاہد کارآمد ہوگا، اتنا ہی انسان بڑا مجاہد ہوگا. اس ارادے کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام کے دو راستے اختیار کیے. توجہ کریں گے، یہ میری گفتگو کا تیسرا مرحلہ. اسلام نے دو راستے اختیار کیے. ہر وہ چیز جو ارادے کی طاقت کو کمزور کر سکے اسلام نے اس پر پابندی آئی تھی. ایک لفظ غور کریں گے، ہر وہ شے جو قوت ارادی کو کمزور بنا سکے اسلام نے اس پر پابندی آئی تھی. اور ہر وہ چیز جو قوت ارادی کو طاقتور بنا سکے اسلام نے اس کو آگے بڑھایا، اس پر زور دیا تاکہ انسان کے ارادے کی قوت اور مضبوط ہو جائے اور مستحکم ہو جائے. یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے لیے میں فقط بطور انسان کو چاہیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ اس منزل تک پہنچ سکوں جہاں جانے کا ارادہ کیا. ہر وہ شے جو قوت ارادی کو کمزور کرنے والی ہے اسلام نے اس پر پابندی آئی تھی. ہم بعض اوقات محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ قوت ارادی کمزور ہو گئی یا طاقتور ہے، اور کمزور ہو گئی تو کیوں کمزور ہو گئی. اس لیے کہ ہماری زندگی ایسی غفلتوں کی زندگی ہے، ہماری زندگی ایسی نادانی اور جہالت کی زندگی ہے تو اس میں سینکڑوں حملے ہم پر ہوتے ہیں. ہم شکست کھانے کے بعد بھی اپنے کو فاتح اعظم سمجھتے ہیں. مثلا دور حاضر کا جو بہت ہی واضح تھا، مرکب اور واضح کا منظر ہے جس کو ہر آدمی محسوس کر لے گا. ایک آدمی دنیا کے حالات سے، مسائل سے، تازہ ترین واقعات سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے ذہن میں ان واقعات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پاتا. دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خبر ان کو سنا دیجیے تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. یہ کیا یہ طاقت ہے؟ جو آدمی خبر برداشت کر سکتا ہو سوچی کتنا کمزور ہوگا. اکثر لوگوں کو دیکھا جائے جائز ناجائز سے قتل نہ 2 روپے کا لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا اور 30 لاکھ کا انعام بھی چلایا. جیسے کسی نے جا کے خبر سنا آپ نے وہ جو 2 روپے کا ٹکٹ آپ نے لیا تھا اس پر 30 لاکھ کا انعام ملا. خبر سنی اور انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچیے یہ انسان جو 20 لاکھ کی خبر برداشت نہیں کر سکتا، اسے اگر 20 لاکھ مل جائیں گے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ آدمی رہ جائے گا، یہ انسان رہ جائے گا. اس انسان میں اس لفظ کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اس لفظ کے سننے کی طاقت نہیں ہے. یہ انسان کیا اس طرح کو برداشت کرے گا؟ خدا جانے فرعون ہو جائے، نمرود ہو جائے، شداد ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا. اس کا تجربہ ہی نہیں ہوا. تجربہ میں اتنا ہوا ہے کہ لفظ برداشت نہیں. یہ خوشی کی خبر ہے، غم کی خبر. اس طرح بیماری پر پڑے ہوئے ہیں. خدا نے کہتا جوان کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا،
اور یہ کہتے ہیں بتاؤ نہیں، انہیں بتاؤ نہیں، کیوں نہیں بتاؤ؟ انہیں سنے گا تو ہاتھ پھیل ہو جائے گا۔ تو جو آدمی جوان بیٹے کے مرنے کی خبر برداشت نہیں کر سکتا، اس کے نفس میں کون سی طاقت ہے؟ اس کے پاس کون سی قوت ہے؟ یہ کاہے کا طاقتور ہے؟ کس بات کی قوت رکھتا ہے؟ اتنا کمزور آدمی جو جوان بیٹے کے مرنے کی خبر برداشت نہ کر سکے، دنیا اسے بھی بڑا آدمی کہتی ہے، بہت اونچی آدمی ہے، کاہے کے اونچی آدمی خبر برداشت نہیں کر سکتے، یہ اونچی آدمی اتنا کمزور تو آدمی دیکھا گیا۔ آپ کی حیرت کی بتا رہی شاید ہم سب اس کی مدد کے مریض ہیں۔ محمد وآل محمد۔ اور ہے بھی ایسا ہی کہ ہم نے اپنے سماج کی جو ذہنیت بنا رکھی ہے اس میں یہ بھی ایک شرم شمار ہوتا ہے۔ اولا صاحب کے جوان بیٹے کے مرنے کی خبر تھی، ان کا بھی ہاتھ ہو گیا، اس کا مطلب بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ اب اس کو لوگوں نے بطور فخر بیان کرنا شروع کیا، بطور کمال۔ تو ہر بیچارہ یہی سمجھا کہ کوئی مرنے کی خبر ہے ہمارا بہار میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری سامان روئی میں لکھ دیا جائے کہ بنا صاحب کا بہار میں ہوا، بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ کون سی محبت کی قسم ہے؟ اور اگر یہ کوئی محبت ہے تو یہ محبت ہے جس نے انسان کے نفس کو کمزور بنایا ہے، طاقتور نہیں بنایا۔ اور ایسے انسان کیا صاحبان کردار کو پہچانے گی؟ یہ صاحبان عظمت کی عظمت کو کیا پہچانے گی؟ جو انسان جوان بیٹے کے مرنے کی خبر سن کے مر جائے، جس کا ہاتھ پھیر کر جائے، وہ کیا پہچانے گا کہ وہ باپ کیسا تھا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اور مینا کے میدان میں لے جا رہا تھا، گلے لے جا کر اپنے ہاتھوں سے گلے پر سوئی پھیرنے کو۔ بلا وجہ قرآن نے قصہ ابراہیم کو نہیں محفوظ کیا، ہماری داستانیں محفوظ چلی ہوتی، ہم جیسوں کے قصے نہیں ہو گئے، نہیں، قرآن مجید نے قصہ ابراہیم و اسماعیل کو اسی لیے محفوظ کیا ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے ایسا کام بھی ہوتا ہے جو ہمارے حکم کے بعد اتنی بڑی ارادے کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو قتلگاہ میں لے جا کے اور اپنے ہاتھ سے بیٹے کے گلے پر چھری دے دے۔ اور یہی ہم نے دونوں کو دیکھ لیا، توجہ کریں، دونوں کو دیکھ لیا۔ ایسا باپ بھی دیکھا جو اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہا ہے، ایسی ماں بھی دیکھی جو گلے پر چھری کا نشان پر بیٹھ کر سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے ارادوں کی قوت کا فرق۔ اس میں کوشش نہیں کہ حاجرہ بڑی معلومات ہے، حاجرہ کی عظمتوں کی سب سے بڑی زندہ مثال یہ ہے کہ حاجرہ جو بچے کے بعد ذرا دوڑ لگائی تو آج تک سارے ہاتھی دوڑ رہے ہیں، ان کے انداز روش حج کے مناسب پر قائم۔ حاجرہ کا مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے، لیکن بالآخر حاجرہ ابراہیم نہیں، حاجرہ ہے، وہ نبی خدا نہیں ہے۔ دونوں کا فرق آپ نے دیکھ لیا۔ اتنی ہمت یقیناً حاجرہ میں تھی کہ ابلیس نے، شیطان نے آ کے سمجھایا کہ ابراہیم کو سمجھاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو حاجرہ کی قوت ارادی نے اتنی دیر تک ساتھ دیا کہ فرمایا تو ابلیس ہے، ہٹ جا، ہم نبی خدا کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے، ہم پروردگار عالم کے احکام میں دخل نہیں دے سکتے۔ لیکن میرے آخر ایک منزل وہ آئی جب بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا تو اس نشان کو حاجرہ برداشت نہ کر سکی اور کش کھاتی گر گئی۔ ایک حاجرہ ہے جو چھری کا نشان دے کے پھر ہوش ہو جائے، ایک ابراہیم ہے جو بیٹے کو زندہ دیکھ کے پریشان ہے۔ پروردگار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری قربانی رد ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری قربانی قابل قبول نہ ہو کہ میں نے گلے پر چھری پھیری اور بیٹا زندہ رہ گیا۔ تو حاجرہ کو دیکھنے کے بعد ابراہیم سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اب میں جملہ کہہ دوں، حاجرہ کو دیکھنے کے بعد عظمت ابراہیم سمجھ میں آئی، لیکن اتنا معلوم ہوا اتنی بڑی قوت ارادی رکھنے والا کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کر سکے۔ ایک منزل وہ آئی جب آنکھوں پر پٹی کا سہارا لے لیا، بیٹے کے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھی، پر یہ منزل ابراہیم کی۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے کہ جہاں نہ آنکھوں پر پٹی کا سہارا لیا جائے، نہ دنیا کا کوئی اور سہارا تلاش کیا جائے، بلکہ باپ پورا باپ میدان میں کھڑے ہو کے آواز سے پروردگار گواہ رہنا، وہ بیٹا جا رہا ہے تو سورت کے سیرت کے رفتار کے رفتار کے تیرے پیروں پر انسان کی ارادے کی طاقت، انسان کی قوت ارادی
انسانی حیات میں بڑی قیمت رکھتی ہے، داخلی حملوں کے مقابلے میں بھی اور خارجی حملوں کے مقابلے میں بھی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، جب دیکھا گیا کہ انسان نہ خوشی کی خبر برداشت کر سکتا ہے نہ غم کی خبر برداشت کر سکتا ہے، تو ذہن پر اتنا بوجھ پڑ گیا ہے، جب رات کو سونا چاہتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، ایسے لوگ تقریباً پائے جاتے ہیں جو دنیا کی خبریں سننے کے بعد یہ دنیا پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہیں آئی تو انہوں نے گولیوں کا سہارا لینا شروع کیا۔ وہ سمجھے یہ ایک گولی جو کھا لیں گے تو سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، یہ بھول گئے کہ آپ کھا کے سو جائیں گے، حالات نہیں سو جائیں گے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اپنے عزیزوں کو اس نقطے پر متوجہ کرتا، آپ سو جائیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے زندگی بھر، آپ جو سو جانے لیں نہ حادثات سو رہی ہے نہ حالات سو رہی ہے نہ دنیا سو رہی ہے، حادثات آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ ساتھ میں پڑے رہ جائیں گے۔ اگر آپ بیدار رہے تو آپ کو ہوش تو ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا چاہ رہی ہے، شاید مقابلے کے لیے کوئی انتظام کر سکے، لیکن اگر آپ غافل ہو گئے تو آپ کی غفلت سے حادثات میں ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوگا، آپ کی غفلت سے دشمن غافل نہیں ہو جائے گا۔ ہم سمجھے ہمیں سکون مل گیا، 10 گھنٹے سو لیے 12 گھنٹے سو لیے 20 گھنٹے سو لیے، اگر سکون مل گیا، یہ بھول گئے کہ تھوڑی بہت جو ارادے کی طاقت تھی، میرے پاس اس توضیح کا وقت ہوتا، آپ اہل نظر ہیں، اب آپ کے سامنے شاید مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، پہچانے اس کے بعد ابھی تک جو اتنی طاقت تھی کہ جیتے جاتے حادثات کو برداشت کر سکتا تھا کسی مقدار میں، اس نے اپنی اس طاقت کو بھی کھو دیا۔ اب جیسے کوئی حادثہ سامنے آیا ویسے گولی کھا گیا، جیسے کوئی مصیبت سامنے آئی ویسے گولی کھا گیا، یعنی یہ گولیاں بظاہر سکون دیتی جا رہی ہیں، حقیقتاً نفس کی طاقت کو کمزور بناتی جا رہی ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، اور انہی کی بڑی قسم ہوتی ہے جو بڑے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جب دیکھا ذہن پر حالات کا دباؤ زیادہ ہو رہا ہے، اس کا بجائے 1 گلاس کے 2 گلاس دیا، اس کا نام رکھا نشار، اس کا نام رکھا ہے بیداری، اس کا نام رکھا ہے ہوشیاری، اس کا نام رکھا ہے لذت۔ یہ بھول گیا انسان کہ یہی گلاس وہ ہے جو دھیرے دھیرے تمہارے ارادے کی طاقت کو اتنا کمزور بنا دے گا کہ اس کے بعد کبھی بھی اپنے قدم روکنا چاہو تم نے روکنے کا دم نہیں ہے۔ آج دنیا کی شرابی قومیں حادثات سے اتنا کیوں گھبراتی ہیں؟ مسلمان سادے پانی کو گزارا کرنے والا دنیا کی ہر مصیبت سے خالی ہاتھ ہو کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شرابی قومیں موت کا نام سننے تو موت آ جائے، مرنے کا تصور پیدا ہو جائے تو ملک الموت سامنے آ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ ارادے کی طاقت اتنی کمزور ہو گئی، ارادے کی قوت اتنی کمزور ہو گئی کہ حادثات کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں رہ گیا ہے۔ اسلام نے اسی لیے شراب کے قطرے قطرے کو حرام بنایا۔ آپ پڑھیں شرابی قوموں کی تاریخ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے ملکوں میں کتنی مرتبہ شراب کی پابندی کا قانون بنا۔ یہ میرے موضوعات نہیں ہیں، میں تو سیدھے 3 مذہبی بات کرنا جانتا ہوں۔ دنیا کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے حالات میں کیا ہو رہا ہے، وہ میرے موضوعات نہیں ہے، لیکن یہ حضرات تو صبح شام اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ دنیا کی شرابی قوموں نے کتنی مرتبہ آج آ کر شراب پر پابندی کا قانون بنایا، مگر کیا قانون نہیں کر سکا۔ اسے جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہ روکے کس کے طاقت پر؟ جس کو آپ شراب کو روکنا چاہتے ہیں وہ اپنے کو روکے کی طاقت روکے۔ ایک ارادے کی طاقت تھی وہ شراب کی نظر ہوگی، ایک ارادے کی قوت تھی وہ شراب کی نظر ہوگی۔ اس وجہ سے ایک شراب پینے والا وہ تو پی سکتا ہے، کیا تو پی سکتا ہے، یہ بھی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اتنی نشہ کو پی نہیں آ رہی۔ اسلام نے خطرے کو روز اوپر محسوس کر لیا تھا، لہذا اس کے خطرے ایک خطرے شراب کی مسلمان کو اجازت نہیں کی تاکہ مسلمان اپنے آثار کو کمزور نہ ہونے دے، مسلمان اپنے ارادے کی طاقت کو ضعیف نہ ہونے دے۔ یہ اسلام کا ایک انتظام تھا، اور دوسرا انتظام یہ تھا کہ ارادے کی طاقت کو ہم ریاضتوں سے مضبوط نہیں بنائیں گے۔ بس یہ جملہ ہے، دنیا میں جو ارادے کی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ طریقہ ہے ریاضت، کوشش یہ کرے آپ اٹھا لیا تو بچے 4 گھنٹے 10 گھنٹے اٹھائے،
نظر کی جماعت کر گھنٹے جماعت میں نوجوانوں نے ہمارے یہاں میں جو طاقت پائی جاتی ہے کہ 10 گھنٹے میں کھڑا کریے بغل کوئی. تو یہ ارادے کی قوت جو انسان کی ریاضتوں کے ورزشوں کے پیدا کرتا ہے در حقیقت یہ قوت نہیں ہے جو جس کے ذریعے طاقت دے رہا ہے وہ خود کو ہی نفس ہے. سوچیے گا میں نے کیا کہا جس کے ذریعے اپنی طاقت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے وہ خود وہی نفس ہے جو انسان کو ریاضت سکھا رہا ہے. تو ظاہر ہے نفس کے ذریعے نفس کو طاقتور بنایا جائے تو پہلے کمزور ہی جو ہوا تھا. اسی لیے اسلام نے کہا ہم ریاضتوں کے ذریعے قوت ارادی کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے, ہم قوت ارادی کو عقیدے کے ذریعے مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ تم مشاقی سے طاقتور بن جاؤ, ہم کہتے ایمان سے طاقتور بنو. یہ سمجھو تم کہیں بھی رہو گے خدا تمہارے ساتھ ہے, نبی تمہارے ساتھ ہے, مذہب تمہارے ساتھ ہے, عقیدہ تمہارے ساتھ ہے. جھگڑا کس بات کا, پریشانی کس بات کی؟ ہم تمہارے ارادے کی قوت کو عقیدے سے مضبوط کرنا چاہتے, ریاضت اور مشق سے نہیں. میری اس بات کو توجہ کریں گے. میں ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, پہچانیے گا. ہر وہ طاقت جو ریاضت سے, پریکٹس سے, مشق سے پیدا ہوتی ہے, جہاں مشق چھوٹی وہاں طاقت نے جواب دے دیا. بڑے بڑے پہلوان باعزت ہوتے ہیں جو اکھاڑا چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ اتنی پریکٹس نہیں کر سکتے, اتنی محنت نہیں کر سکتے, اتنی ریاضت نہیں کر سکتے. ہارا جیتا ہوا میدان کیوں اپنے سامنے اپنے کو شکست سے دو چار کرے؟ اگر ان کا برداشت ہے, ریٹائر ہو گئے, میدان سے الگ ہو گئے. یہ میدان سے الگ ہو گئے, یہ کمال کا اعلان نہیں ہے, یہ اپنی کمزوری کا اعلان ہے جس کو کمال کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. تو عزیزوں, جو قوت ارادی ریاضت سے, پریکٹس سے, مشق سے آتی ہے, جہاں مشق چھوٹی وہاں یہ طاقت چلی جاتی ہے. اور وہ ارادے کی قوت جو عقیدے سے آتی ہے, ایمان سے آتی ہے, وہ کبھی جانے والی نہیں ہے. اور پہچانیے, بدر کا مجاہد 1 سال کے بعد وہاں میں آیا وہی طاقت, دوسرے سال خندق میں آیا وہی طاقت, اس کے بعد خیبر میں آیا وہی طاقت. اگر یہ طاقت مشق سے پیدا ہوتی, مجھے رفتہ سوچیے گا, اگر یہ طاقت پریکٹس کی پیداوار ہوتی تو بدر کے بعد احد میں رہتی, احد کے بعد خندق میں رہتی, خندق کے بعد خیبر میں رہتی, مگر جب 25 سال کے بعد میاں میں چلی جاتی. تلوار میاں میں رہ جاتی تو سوچیے اس بہادر کی مشق 25 سال چھوٹی رہے. وہ میدان میں آ کے مار تو کھا سکتا ہے مگر دشمن کو مار نہیں سکتا, مگر جس کے ارادے کی قوت عقیدے کی پیداوار ہے. اس جگہ تم نے مسلسل مشق بھی دیکھی. اب 25 سال کے خاموشی کے بعد دیکھو, جب تک برابر تلوار چلتی رہی, ایک آئی اور دہائی میں معاملہ ہوتا رہا. کہیں ایک تو مارا, کہیں 10 تو مارا. جب 25 سال کے بعد تلوار نکلی تو معاملہ سینکڑوں اور ہزاروں میں پہنچ گیا. ایک سلامات پڑے محمد اسلام یہ چاہتا ہے کہ خواہشات کے مقابلے میں, دشمن کے مقابلے میں مسلمان کی قوت ارادی مضبوط رہے. اور جو قوت ارادی مضبوط ہو عقیدے کے سہارے, ایمان کے سہارے, نظریات اور افکار کے سہارے. یہی عقیدہ تھا جو مسلمان کو 14 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکا رکھتا ہے. یہی عقیدہ ہے جو مسلمان کو 16 گھنٹے 18 گھنٹے پیاسا رکھتا ہے. ورنہ مئی جون کے مہینے میں کون سا آدمی ہے جس کو پیاس نہیں ہے؟ یہ پورا ماہ رمضان جو گزر جاتا ہے, کہیں 12 گھنٹے کا, پھر 14 گھنٹے کا, پھر 16 گھنٹے کا. اکثر مومنین نے پوچھا کہ وہاں جہاں 3-4 گھنٹے کی رات ہوتی ہے وہاں اگر چلے جائیں تو روزے کا کیا ہوگا؟ یہ عقیدے کی کمزوری جس نے قوت ارادی کو کمزور بنا دیا کہ وہاں چلے جائیں تو کیا ہوگا. میں نے کہا چلے جائیں تو کیا ہوگا, کہ وہاں رہتے ان سے پوچھ لیے کیا ہو رہا ہے. آپ میں ایسے پیدا ہو جائیں گے جو 14 گھنٹے کے روزے میں مرے جا رہے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 21 گھنٹے کے روزہ آج رہتے ہیں, آپ کی برابری کے لوگ
21 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے ناروے میں سوچن میں ان علاقوں میں اتنے طویل روزے مسلمان رکھ رہا ہے، مومن رکھ رہے، نہ کسی کو نزلہ ہے، نہ زکام، نہ کافی ہے، نہ کوئی تکلیف۔ تو جہاں تک 14 گھنٹے آپ کی قوت کام کرتی ہے آپ عمل کرو، 16 گھنٹے ان کی طاقت کام کرتی ہے وہ عمل کرو، یہ ساری طاقتیں عقیدے کی پیداوار ہے، ورنہ 11 مہینے تو کوئی مشق نہیں۔ 11 مہینے کی مشق تو یہ ہے، صبح کھایا، دوپہر کھایا، شام کھایا، لنچ ہے، ڈنر ہے، اور نہ جانے کتنی قسمیں اور نکل پڑی ہے، مرکب ملا کے صبح دوپہر تو ملا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا، مل جائے تو کیا ہو جائے گا، یہ منچر آخر میں سب ایڈجسٹ۔ انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے، اتنا کھانے کا سہارا، ہر آدھے گھنٹے کے بعد چائے چاہیے، ہر 15 منٹ کے بعد سگریٹ چاہیے، یہ 11 مہینے کی مشق ہے۔ اگر مسلمان کی قوت ارادی مشق کی پیداوار ہوتی، اگر پریکٹس کی پیداوار ہوتی تو شاید 15-20 دن تو ماہ رمضان سے گزر جاتے خالی یہ سوچنے کے لیے کہ آج چائے چھوڑیں، کل ناشتہ چھوڑیں گے، پرسوں سگریٹ چھوڑیں گے، آخری تاریخ کو مکمل روزہ رکھ لیں گے۔ مگر کیا کہنا، اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو عقیدے کے ذریعے اتنا مضبوط بنا دیا کہ ماہ شعبان کی 30 تاریخ تک ہر گھنٹے چائے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد سگریٹ، ہر 15 منٹ کے بعد چاکلیٹ، ہر تھوڑی دیر کے بعد چنگم، خدا جانے کیا کیا بنا، اور جیسے ماہ رمضان کا چاند دکھائی دیا، نہ کسی کو روٹی یاد آئی، نہ پانی یاد آیا، نہ سگریٹ یاد آئی، نہ کیا یاد آئی۔ اب تو اندازہ ہوا کہ یہ ارادے کی قوت جو 16 گھنٹے روکے ہوئے ہے، یہ پریکٹس کی پیداوار نہیں ہے، یہ عقیدے کی پیداوار ہے۔ ایک طرح پڑے محمد تو ہم آپ جیسے کمزور مسلمان، ہم آپ جیسے کمزور مومنین، جو ہمارے پاس اتنی طاقت پیدا ہو جائے پروردگار عالم کے کرم کے طفیل میں، ہمارے ایمان اور عقیدے کے طفیل میں جو ہم میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے، جن کا آج بھی کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، تو جن کا تذکرہ 14 صدیوں زندہ رہتا ہے، جن کا تذکرہ ہزاروں سال زندہ رہ جائے، انہوں نے کتنی بڑی قوت ایمان و عقیدہ کا مظاہرہ کیا تھا کہ دنیا جات بلانا چاہے ان تذکروں کو بلا مل سکتی ہے۔ ورنہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ گھر سے نکلنے والا مسافر اکیلا نہیں ہے، جتنے ساتھ جا رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ سامنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، فوجیں ہیں، لشکر ہیں، آفتیں ہیں، اور اس کے بعد بھی قوت ارادی کے اعتبار سے سب کو ایک جیسا مستحکم اور مضبوط پایا۔ میں کہنے کی ضرورت تو نہیں کرتا، مگر عزیزو یہ کہہ سکتا ہوں سن کے اعتبار سے اصغر اور حبیب میں 80 برس کا فاصلہ، لیکن ارادے کی طاقت کے اعتبار سے مجھے تو کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر تلواروں کے سامنے حبیب کی استقامت ایسی ہے تو پھر مولا کے تیر کے سامنے اصغر کو مسکراتے دیکھا۔ یہ وہ قوت ارادی ہے جو انسان کے عقیدے اور نظریے و فکر کی پیداوار ہے، جس میں کربلا میں وہی حال بزرگوں کا دیکھا، وہی حال جوانوں کا دیکھا، وہی حال بچوں کا دیکھا، حج ہے کہ ماں کو دیکھا اپنے بچوں کو قربان کرتے ہوئے، بیویوں کو دیکھا اپنا سہارا راہ خدا میں لٹاتے ہوئے، کوئی فکر نہیں ہے شوہر مارا جائے تو مارا جائے، مگر عقیدے نے وہ ارادے کی قوت پیدا کر دی ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اب ہر وقت مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے آخری جملے کو یاد رکھیے گا اور چند جملے بتائے کہ عزیزو یہ ہمارے ایمان عقیدے یا ارادے کی کمزوری ہے کہ ہم حادثات کی خبریں سن کے مر جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ پھیر کر جاتا ہے۔ یہ کربلا کی بیویوں کا عقیدہ ایمان اور ارادے کی طاقت ہے کہ سامنے لاشیں آ رہے ہیں، مگر کسی کو غش کھاتے نہ دیکھا، نہ وہاں کی ماں کو دیکھا، نہ وہاں کی زوجہ کو دیکھا، نہ ان کو دیکھا جوان بیٹے کے لاشیں پڑھا کے بے ہوش ہوتے ہوئے، نہ کسی اور کو دیکھا کر کھاتے ہوئے۔ یہ تو ہمت ہے، یہ تو طاقت ہے
کتنا نفس میں زور ہے کہ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. ورنہ سوچیے خواتین کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے جو وطن چھوڑ کے نکلنا پڑے عالم غربت میں، عالم مسافرت میں. تو میں تو سمجھتا تھا کہ اگر آج کے زمانے میں ہمارے گھروں کی بیویاں ہوتی تو شاید یہی مشورہ دیتی کہ گھر ہی میں رہ جانا زیادہ مناسب ہے، وطن محفوظ ہوتا ہے، کسی اور جگہ جانا مناسب نہیں ہے. مگر نہیں، وہ پہلے اعلان کر کے جا رہے میں جا رہا ہوں، ہر قدم ہے میرا میدان شہادت کی طرف. مگر اس کے بعد ہی نہ کوئی خاتون یہ کہتی ہے مولا نہ جائیے، نہ کوئی بچہ یہ کہتا ہے آقا نہ جائیے، بلکہ اگر کسی کو ساتھ نہیں لیا تو وہ بے چین ہے. آقا مجھے تو نہیں لے جا، مجھے تو نہیں لے جا رہے. خدا جانتا ہے محمد حنفیہ کو اس کی خوشی نہیں ہے کہ میں نہیں گیا، اس کا غم ہے کہ میں کیوں نہ گیا. ام سلمہ کو یہ سکون اطمینان نہیں ہے کہ میں نہیں گئی، جو بیویاں گئی انہیں مصیبتوں سے تو کیا ہونا پڑا. اس کا صدمہ ہے لال مجھے کیوں نہیں لے جا رہے. اگر ایسے مراحل کو سر کرنے جا رہے ہو تو مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہو. ہر ایک کا ایک ہی عالم نہیں تھا، ہر ایک کا ایک ہی طرح کا جذبہ دیکھا. آج یہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر اگر مصلحت امامت کی بنا پر نہ جا سکے تو کہا فرزند رسول اگر آپ کی مصلحت نہیں ہے کہ میں جاؤں. اور جب شہزادی زینب نے آ کے یہ فرمایا والی آپ نے سنا ہوگا کہ میرا بھائی جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بہن نے بھائی کا ساتھ کبھی نہیں ہوا، لہذا اجازت دی ہے میں بھیا کے ساتھ چلی جاؤں. تو عبداللہ ابن جعفر نے ثانیہ زہرا کو رخصت کرتے ہوئے کہا زینب جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ مولا مصائب اور آفات کے راستے پر جا رہے ہیں، مولا شہادت کے راستے پر جا رہے ہیں، تو یہ دختر حیدر کر رہا طلحہ سے کر رہا میرے بچوں کو ساتھ لے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں جذبات طاقت ارادی ہر ایک جیسی دیکھی. کوئی مردوں کا حال، کوئی بیویوں کی کیفیت، کوئی بچوں کا عالم. بس ابھی تو آخری جگہ جب حسین روانہ ہو رہے تھے مدینے سے چلے ایک عجب منظر میں نے بعض مقاصد میں دیکھا کہ یہ قافلہ تیار ہو گیا، شہزادیاں سیلانیاں محفلوں میں سوار ہوئے. ایک مرتبہ ہاشمی خواتین مدینے کی بیویوں نے آ کے فرزند رسول سے بلائی تھی مولا اب تو یہ طے ہو گیا کہ آپ جا رہے ہیں، اب یہ معلوم ہو گیا سیلانیاں جا رہی ہے، بیویاں جا رہی ہے، نبی کا مدینہ ویران ہو رہا ہے، نبی کا مدینہ ہو جا رہا ہے. ہم نے یہ منظر دیکھ لیا سیلانیاں بیویاں شہزادیاں محفلوں میں سوار ہو چکی ہیں. ایک ہماری آخری خواہش ہے اگر آپ پورا فرما دیں. آپ نے فرمایا کیا ہے کہ ہم جو رویا سب باندھ کے کھڑے ہو جائیں، سیلانیوں کی سواری ہمارے درمیان سے ایک مرتبہ بیویوں کو بچوں کو آخری مرتبہ دیکھ لے اور وطن سے رخصت کرتے ہیں. اسے کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قافلہ جس شام سے جا رہا ہے شاید اس طرح پڑے کے آنے والا نہیں ہے. فرزند رسول درخواست کو منظور کیا، ہاشمی خواتین قطار باندھ کے کھڑی ہو گئی. اب تو درمیان سے قافلہ گزرا. الوداع الوداع السلام السلام. جاؤ بیویوں جاؤ، جاؤ شیطانیوں جاؤ. یہ چاہتا ہاتھ دھو کے گزارش کرو مولا یہ مدینہ ہے، یہ مدینے کی بیویاں ہیں جن کے درمیان سے شیطانیوں کے ناطے گزر رہے ہیں. مگر کل کوفے کا بازار ہوگا، شام کا بازار ہوگا اور سیلانیوں کا بٹا ہوا قافلہ تماشائیوں کے درمیان سے گزر رہا ہوگا. بس امیروں قافلہ مدینے سے رخصت ہو کے مکے مکرمہ آیا، وہ گزرتا رہا جہاں تک وہ وقت بھی آیا جب فرزند رسول اس وقت مکے سے چل رہے ہیں جب ساری دنیا آ رہی ہے اور نبی کا ناز جا رہا ہے. قافلہ تیار ہوا، ناکے دار بچھائے گئے، سیلانیاں سوار ہوئی. اب جو قافلہ آگے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ ابن عباس سامنے آگے کھڑے ہوئے. بس آخری جگہ مجلس سما ابن عباس سامنے آگے کھڑے ہوئے. کہا فرزند رسول کیا ارادہ کیا ارادہ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. کہا ابن عباس اب تو میرا ارادہ تم دیکھ رہے ہو، قافلہ تیار ہو چکا ہے، سیلانیاں ناکوں پر سوار ہو چکی ہیں، اب یہ قافلہ جا رہا ہے. کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عراق جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں. فرمایا آپ تو جانتے ہیں کہ عراق والوں نے آپ کے پاپا سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی، یہ آپ نے کیا ارادہ کیا؟ فرمایا ابن عباس
اور واضح بتاؤں کربلا جا رہا ہوں نہیں برداشت کر سکو گیا چیزوں اس کے بعد کا جملہ ابن عباس میں اور واضح کر دوں میں کربلا جا رہا ہوں رسول کربلا تو آپ اس سے بہتر پہچانتے ہیں کہاں ابن عباس کرا کے ڈالے جا رہا ہوں راہ خدا میں جان قربان کرنے جا رہا ہوں ابن عباس ہاتھ جوڑے مولا جب یہ جانتے ہیں یہ گلا کے ڈالے جائے تو وہاں ہم نے کہا کہ کوئی عورتوں کو کیوں لیے جائے ان بیویوں کو کیوں لیے جائے سو گھروں کیا نیندو مولا یہ کیسے چپ ہو گئے ابن عباس یہ مجھے تنہا جانے دیجیے ابن عباس یہ بیویاں میرے ساتھ میں چھوڑے گی اور ایک مرتبہ میں نے کیا مارے اگر ابن عباس کا بول اب کچھ نہ کہنا کیا چاہے تو بہن بھائی کا ساتھ چھوڑ جب تک زینب زندہ ہے اپنے ماتائے کا ساتھ نہ چھوڑے گی ابھی تو بچے نے کہا اور کربلا میں ہم نے کیا بھائی تیرے لنڈر بہن پرستی کا کھڑی آواز وہ کتنے ساتھ میرا ماجایا سبھا ہو رہا اور بھوکھا کے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون